بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔ مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔ یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر واقع ہوا۔ اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟ ابھی جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا ابتدائی حصہ ہے۔ اب یہ گفتگو پچھلی 3-4 نشستوں کے تسلسل میں ہے، مگر مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی شانوں کا اور آپ کی عظمت رسالت کے کئی پہلوؤں اور کئی گوشوں کا ذکر فرمایا، آپ کی کئی صفات کا ذکر کیا گیا، مگر موضوع کی مناسبت سے میں نے فقط ابتدائی حصہ تلاوت کیا جس میں آپ کی صفات جلیلہ میں سے ایک صفت کا بیان۔ ارشاد فرمایا جو لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی امی ہے، اور یہ وہ رسول گرامی اور نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر، جن کے اوصاف، جن کے کمالات، جن کی صفات، جن کے معجزات، جن کے اخلاق اور جن کے احوال کا بیان یہ لوگ تورات اور انجیل ان 2 مقدس کتابوں میں بھی پڑھتے تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر فقط قرآن میں اور احادیث نبوی میں نہیں ملتا، بلکہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل جو پہلی کتابیں انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی، وہ بھی حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک سے معمول تھی۔ وہ جو ذکر آقا علیہ السلام کا پہلی کتب منزلہ میں تھا، آسمانی کتابوں میں، ان میں سب سے پہلا ذکر جو آقا علیہ السلام کی شان کا بیان کیا گیا وہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اچھائی اور نیکی کا حکم فرماتے اور ہر قسم کی برائی سے روکتے۔ یہ گفتگو تسلسل سے ہماری اعتکاف کی راتوں میں جمعۃ الوداع کا خطاب سمیت چل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں بھی جب حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آپ کے خصائص نبوت کا بیان فرمایا اور آپ کے ان فرائض رسالت کا تذکرہ کیا جو آپ نے ادا فرمائے،
آپ کی بعثت سے قبل بھی، تو اس کا ذکر بھی شروع کیا آپ کی اس خوبی سے کہ آپ الآمر بالمعروف والناہی عن المنکر ہیں۔ پھر قرآن مجید نے اہل ایمان کی، یہ آقا علیہ السلام کی صفت تھی، پھر اہل ایمان کی صفات بیان کی سورہ آل عمران میں، اور اس میں فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، مؤمن ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، وہ معاشرے میں بہرے اور گونگے بن کے نہیں رہتے، جہاں برائی اور بدی دیکھتے ہیں وہ اس بدی کو روکنے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اچھائی اور نیکی جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اسے معاشرے میں فروغ دینے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اسی طرح پھر اہل ایمان کی تعریف سورہ التوبہ میں کی اور ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے مومن ہونے کی کہ وہ اچھائی کے فروغ کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف خود نیکی کریں، نہیں، خود بھی کریں اور نیکی کا بول معاشرے میں بالا کریں، اور بدی اور برائی کو بھی معاشرے میں روکتے رہتے ہیں۔ اب یہ خوبیاں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا خوبصورت مضمون قرآن مجید میں بیان کیا، بڑا جامع مضمون، وہ آپ کے لیے آج کی رات کا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 میں ہے۔ بڑا پیارا مضمون، ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں نے کبھی اپنی زندگی، پوری زندگی میں خطاب میں نے لحن سے قرآن مجید کبھی نہیں پڑھا۔ آپ نے میری اس ہزار کیسے سنی، میں خطاب میں کبھی لحن سے قرآن مجید نہیں پڑھتا۔ آج چونکہ لحن سے قرآن پڑھا گیا اور مجلس قرآن ہے اور ہم نے سنا ہے تو میرے بھی ذوق میں آیا، چلو مجھے معاف کر دیجئے، میرے پاس نہ لحن، نہ قرات، نہ تجوید، نہ فن، میں بیکار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایسے اپنا رانجھا راضی کر رہا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ سن لیں، اللہ پاک نے آپ سے آپ کی جانیں اور آپ کا مال اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے۔ اب آپ اپنی جانوں کے مالک نہیں ہیں، سن لیں، اب آپ اپنے مال و دولت کے مالک بولیے ہیں۔ اگر تو مومن ہیں، اگر تو مومن ہیں تو پھر آپ نے اپنی جان و مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، سودا ہو گیا۔ کس چیز کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس نے آپ کی جان و مال لے کر اس کے عوض جنت دے دی، جنت دے دی۔ اور جان و مال جو آپ سے خرید لیے، اب وہ کس مقصد کے لیے خریدے اور آپ کے جان و مال کس کام پر لگانے کا حکم دیا؟ اس نے فرمایا وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،
فرمایا میں نے تم سے جان و مال خرید لیے ہیں، اب تمہیں میری راہ میں لڑنا ہوگا، اب تمہیں میری راہ میں لڑنا ہوگا۔ اب مت ڈرو، جانیں تمہاری کہاں رہی ہیں؟ تم تو اپنی جانیں مجھے بیچ چکے ہو، مال تمہارے کہاں رہے ہیں کہ اب بخیلی کرو، کنجوسی کرو کہ کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ کیا گھٹے گا؟ مال تو تمہارا رہا ہی نہیں ہے، تم جان و مال مجھے بیچ چکے ہو اور میں اس کے عوض جنت دے چکا ہوں۔ اب میری مرضی، میں تمہارا جان و مال جہاں چاہوں خرچ کراؤں، جہاں چاہوں خرچ نہ کروں۔ اور جن قوموں نے جان و مال کا سودا اللہ سے کیا اور اللہ کے کہنے اور حکم پر جان و مال خرچ کیے، ان قوموں میں انقلاب آ گئے، انقلاب آ گئے۔ ان قوموں سے بڑی بڑی شہنشاہتیں ختم ہو گئیں، بادشاہتیں ختم ہو گئیں، بڑے بڑے آمریت کے تخت الٹ گئے۔ صرف ایک راز سمجھ میں آ گیا کہ نہ جان ہماری ہے نہ مال، ہم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ اب جہاں اللہ چاہے گا وہاں جان لگائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں مال لگائیں گے۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا تم سے وعدہ ہو گیا ہے، پکا وعدہ ہو گیا ہے، اور یہ وعدہ آج کا نہیں، یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی اتارا تھا۔ یہ سودا اس وقت بھی کیا تھا بنی اسرائیل میں جو اہل ایمان ہیں اور اپنی جان و مال مجھے بیچنا چاہتے ہیں، تو رب نے فرمایا تھا میں خریدار ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خدا جیسا خریدار مل جائے۔ ہائے 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 ہائے، خدا خریدار بن گیا۔ اور کس مال کا؟ مال بھی وہ جو ہم جس کے مالک شروع سے ہی نہ تھے۔ بھئی جان ہماری تھی کب؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھئی جان بھی تو اسی نے دی تھی، پیدا بھی اسی نے کیا تھا۔ ہم تو نطفہ تھے، نطفہ بھی اسی کی توفیق سے آیا تھا، گوشت پوست بھی اسی نے دیا تھا، استخوان ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی اسی نے دیا تھا، اس پر اعصاب بھی اسی نے چڑھائے تھے، روح بھی اسی نے پھونکی تھی، زندگی بھی اسی نے دی تھی، پیدائش بھی اسی کی توفیق سے ہوئی تھی۔ ہم ناتواں تھے، توانائی بھی اسی نے دی، ننگے تھے، لباس بھی اسی نے پہنایا، بھوکے تھے، کھانا بھی اسی نے دیا، بچے تھے، جوان بھی اسی نے کیا۔ ارے سب کچھ تو اس کا دیا ہوا تھا، مال بھی اس نے دیا، اس کا کتنا کرم ہے۔ جان بھی اس کی عطا کردہ، مال بھی اس کا عطا کردہ، مالک وہ، ہم فقط امانت رکھنے والے۔ پھر ہم سے کہتا ہے کہ اپنی جان بیچتے ہو مجھے؟ آئے آئے بھئی ہماری تو جان ہے ہی نہیں تھی، مولا تو نے دی تھی، مگر اس کا کرم دیکھیے، اس کی عطا دیکھیے کہ جان دے کر خود خریدار بنتا ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ بیچنی ہے جان۔ ہاں بیچتے ہیں۔ بھئی مال بیچتے ہو؟ کون سا مال؟ جو دیا ہی اس نے، جس کا مالک ہی وہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ہم مستخلفین فی، ہم تو وقت امانت دار ہیں، ہمیں تو استعمال کرنے کا حق ہے۔ جان کا مالک بھی رب، مال کا مالک بھی رب، اور جان و مال دے کر اب خود خریدار بن کے آواز دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے کوئی جان و مال میرے ہاتھ بیچنے والا؟ میں اسے جنت دے دوں۔ جنت دے دی اور فرمایا یہ سودا میں نے اگلوں میں بھی کیا تھا، تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا اور قرآن میں بھی کیا۔ جنہوں نے یہ سودا مجھ سے کر گیا وہ تر گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ کو اس اردو کی سمجھ آ رہی ہے؟ کاملاً نہیں آ رہی تو عربی میں خطاب کر دوں آپ کو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ پھر میں نے سودا کر دیا، جنہوں نے
میرے ساتھ سودا کر لیا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا پھر جس نے، میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ وعدہ لے لیا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، فرمایا ایمان والو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ. اب سن، جس نے یہ وعدہ پورا کر لیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، یعنی جان و مال کو بیچا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے. اب وہ فرماتا ہے باری تعالیٰ، تو جنہوں نے میرے ساتھ یہ سودا جان و مال کا کر لیا ہے، اب شرط یہ ہے کہ وہ ایسے بن جائیں. اس سے سودا کر لیا، جان بھی بیچ دی، مال بھی بیچ دیا، اس کے ہی بس جنت خرید لی، جنت خرید لی. اب کیسے بن جائیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فرمایا اب چونکہ سودا کر لیا ہے مجھ سے، تو اب توبہ کرنے والے بن جاؤ. اعتکاف میں آنے والوں اور اللہ سے یہ سودا کرنے والوں، اللہ سے سودا کیا ہے یا نہیں؟ بولیے کیا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں آج کی رات، تاکہ 27ویں کی رات جب بیٹھیں تو سودا کر کے بیٹھیں. فرمایا جنہوں نے مجھ سے سودا کر لیا وہ توبہ کرنے والے بن جائیں. اب وہ کیا ہو گئے سودا کرنے والے؟ تائبین ہو گئے، توبہ کرنے والے ہو گئے، عابدین ہو گئے، عبادت گزار بن گئے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے بن گئے، وہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہونے والے بن گئے، وہ روزے دار بن گئے، وہ خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے بن گئے، وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں سجدہ ریزیاں کرنے والے بن گئے، وہ نیکی کا حکم دینے والے بن گئے، وہ بدی اور برائی کو روکنے والے بن گئے، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے بن گئے. جب یہ ساری خوبیاں ان میں پیدا ہو گئیں تو فرمایا میرے محبوب ایسے اہل ایمان کو خوشخبری سنا کہ ان کا کام ہو گیا. اہل ایمان کا یہ مقام عطا کیا اللہ رب العزت، یہ مقام. اس لیے کہ اگر تلقین کریں، واز کریں، نصیحت کریں اور خود یہ خوبیاں اپنی زندگی میں پیدا نہ کریں تو یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم میں متفق ہے. قال سمعت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء برجل فیطرح فی النار فیطحن فیہا کطحن الحمار برحاہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، دوزخ میں اونھے منہ پھینک دیا جائے گا، اور پھر وہ دوزخ میں گر کر
اس دوزخ میں اس طرح گھومے گا، چکر لگائے گا جیسے چکی چلانے والا گدھا ارد گرد گھومتا ہے اپنی چکی کے۔ دوزخ کی آگ میں چلے گا، چکر لگائے گا چکی چلانے والے گدھے کی طرح۔ وہ شخص فیطیف بہ اہل النار، باقی دوزخی اسے دیکھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے فیقولون اے فلان، تم تو فلاں شخص نہیں ہو، تم تو فلاں شخص نہیں ہو۔ وہ کہے گا ہاں وہی شخص ہو۔ وہ کہیں گے، ایک اور حدیث کا مضمون ملا رہا ہوں، تم تو وہ شخص ہو تو تم تو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا آپ وہی شخص نہیں ہے جو معاشرے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا؟ فیقول، وہ کہے گا ہاں میں وہی شخص ہوں، مگر یہاں دوزخ میں کیسے آپ پہنچے؟ وہ کہے گا انی کنت اامر بالمعروف ولا افعلہ وانہی عن المنکر وافعلہ۔ دوزخ میں اس لیے آیا کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا سبق دیتا تھا، حکم دیتا تھا، مگر خود نیکی کرتا نہیں تھا، لوگوں کو گناہوں سے روکتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، مگر خود وہ برائیاں کرتا تھا۔ میری بدعمالیاں مجھے کھینچ کر آج دوزخ کی ذلتناک انجام تک لے آئی۔ لوگوں اپنے اعمال و احوال کی اصلاح کر لو۔ میرے جتنے بھائی اور بیٹے ہیں، ادھر جتنی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر اعتکاف گاہ میں، سب لوگ ان 10 دنوں میں اللہ کے حضور اپنی جان و مال کا سودا کر کے جائیے، اور اس کے ساتھ یہ طے کر کے جائیے کہ جس نیکی کو معاشرے میں پھیلانے کا عزم لے کے جا رہے ہیں، اس نیکی کو معاشرے میں پھیلانے سے قبل اپنی زندگی میں، اپنی جان میں نافذ کرو، اور معاشرے سے جس بدی کو مٹانا ہے اس بدی کو پہلے اپنی زندگی سے مٹا دو۔ یہی وجہ ہے اگلی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما واقعات، آپ دیکھیے معاشرے میں جن کے ذمے خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ رؤساء ہوں، وہ زعماء ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ والدین ہوں، وہ لیڈر ہوں، وہ معاشرے کے ذمہ داران جوان ہوں، جنہیں اللہ نے علم دیا، شعور دیا، طاقت دی، ہمت دی، استطاعت دی کہ وہ معاشرے میں نیکی کا علم بلند کر سکیں اور بدی کو مٹانے کی جد و جہد کر سکیں، وہ سارے اس حدیث رسول کے مخاطب ہیں۔ آقا نے سنایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماءہم فلم ینتہوا، جب بنی اسرائیل جب وہ کثرت کے ساتھ گناہ کرنے لگے اور ان کے شہروں میں برائیاں پھیل گئیں، ظلم پھیل گئے، بدی پھیل گئی، خیانت پھیل گئی، لوٹ مار پھیل گئی، کرپشن پھیل گئی، جب گناہوں کی کثرت ہو گئی تو ان کے علماء نے ان کو گناہوں سے روکا، انہیں روکا، منع کیا کہ گناہ نہ کرو، مگر کیا ہوا؟ فلم ینتہوا، وہ لوگ نہ روکے، انہوں نے بات نہ مانی۔ اب میں آپ کو پورا ایک زندگی کا راز سمجھا رہا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت سمجھایا ہم نے لوگوں کو، انہوں نے ہماری بات نہ مانی۔ تو آقا علیہ السلام، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حالات درپیش تھے، یہ یہود اور نصارہ پہلی امتوں کو بھی یہ حالات درپیش تھے،
پہلے معاشروں اور نسلوں کو بھی یہ حالات درپیش تھے. جب انہوں نے ان کی بات نہ سنی تو انہوں نے کیا کیا؟ فجالسوہم فی مجالسہم، تو یہ ڈھیلے پڑ گئے، سست پڑ گئے، کمزور ہو گئے منع کرنے والے، اور پھر آہستہ آہستہ خود ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے. خود تو گناہ نہیں کرتے تھے مگر ان کے ہمنشیں ہو گئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے. وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، اور پھر ان کے ساتھ مل کر کھانے پینے لگے. جب یہ عمل شروع ہو گیا وَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے لوگوں کے دل آپس میں خلط ملط کر دیے. منع کرنے والے اور گناہ کرنے والے جب آپس میں ان کا اختلاط ہو گیا اور غیرت دین کی نہ رہی، حمیت دین کی نہ رہی، ذمہ داری کا پورا احساس نہ رہا، اور انہی کے ساتھ میل جول میں داخل ہو گئے، اللہ نے پھر ان ساروں کے دلوں کو بھی خلط ملط کر دیا. اور پھر وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم ذَلِکَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یعتدون. پھر اللہ پاک نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی، لعنت بھیجی. اور یہ ان کے اس جو کچھ وہ کرتے تھے اس نافرمانی میں اتنا تجاوز، حد سے تجاوز کر گئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے لعنت بھیجی نبیوں کی زبان سے. جب آقا علیہ السلام یہاں تک پہنچے، بیان فرما رہے ہیں، جب اس نقطے تک پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تکیے کے ساتھ. جب یہ واقعہ بنی اسرائیل کا سنا رہے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. جب یہاں تک پہنچے تو آقا علیہ السلام نے تکیہ چھوڑ دیا اور اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فقال لا کان متکئا، فقال لا والذی نفسی بیدہ حتی تعتروہم علی الحق عطرا. اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر تم بھی اپنے معاشرے کے لوگوں کو بدی، برائی، ظلم، ناانصافی، قتل و غارت گری، دہشت گردی، لوٹ مار، خیانت، کرپشن، حق طلبی، ان گناہوں سے نہیں روکو گے، اور اگر وہ تمہارا کہنا نہ مانے تو تم انہیں برداشت کر لو گے اور اٹھو گے نہیں ظلم کے خلاف، بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، بدی کو معاشرے سے، ظلم کو معاشرے سے بچانے کے لیے پھر سینہ سفر ان کے خلاف اگر نہیں ہو جاؤ گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا یہ فرض اس وقت تک ہے جب تک پھر تم قوت بازو سے ان گناہ اور ظلم کرنے والوں کو ظلم سے پھیر نہ دو. جب تک حالات کو بدل نہ دو، آرام سے بیٹھنا تمہارا اسی طرح گناہ ہوگا جیسے گناہ کرنے والوں کا اپنا جرم. یہ ذمہ داری آقا علیہ السلام نے فرمائی. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور پہلی حدیث میں مسند احمد، سنن ابی داؤد اور ترمذی میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحقر احدکم نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی جان کو حقیر نہ سمجھے. مت سمجھو کہ آپ حقیر ہیں، آپ کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کے کسی ملک کی ایک مثال دے دیں، کسی ایک ملک کی جہاں امیروں کی ضرورت ہو انقلاب. بولیے. انقلاب تاریخ میں کبھی امیروں کی ضرورت نہیں رہا. انقلاب وڈیروں کی ضرورت نہ تھا نہ ہے، جاگیرداروں کی ضرورت نہ تھا نہ ہے، ظالموں طاقتوروں کی ضرورت کبھی نہ تھا نہ ہے. ہر پیغمبر جب دعوت انقلاب لے کے اٹھا تو قرآن کو پڑھیے وقال الملأ الذین کفروا، اس سوسائٹی کے وڈیروں نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے. سوسائٹی کے سردار اس کے خلاف جمع ہو گئے، سوسائٹی کے جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار جمع ہو گئے. کبھی بھی کسی پیغمبر کی دعوت پر
وقت کے فرعون نے لبیک نہیں کہا، وقت کے قارون نے لبیک نہیں کہا، وقت کے حامان نے لبیک نہیں کہا، اور کبھی حسین کی دعوت پر وقت کے یزید نے لبیک نہیں کہا۔ بھائی جو لوگ طاقتور ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وڈیرے ہیں، جن کے ہاتھ میں مال و دولت ہے، لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، خون سے کھیلتے ہیں، ان کی تو پانچوں قیمیں ہیں، ان کا تو کچھ بگڑا نہیں۔ وہ انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالیں؟ تبدیلی انقلاب ان کی ضرورت نہ تھی، یہ ہمیشہ غریبوں کی ضرورت تھی، کمزوروں کی ضرورت تھی، محتاجوں کی ضرورت تھی، یتیموں کی ضرورت تھی، غلاموں کی ضرورت تھی، ہمیشہ کمزوروں کی ضرورت رہی انقلاب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنی جان کو ہلکا نہ جانا کرو کہ ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ہم طاقتور لوگ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اپنے آپ کو حقیر، کمزور اور ہلکا نہ سمجھو، تم ہی طاقتور ہو، تم ہی طاقتور ہو، قرآن تمہیں طاقت دینا چاہتا ہے۔ انقلاب مستضعفین کی ضرورت ہے، مستضعفین جہادی، تم طاقتور بنو۔ آقا نے فرمایا کمزور نہ سمجھو۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ کیف یحقر احدنا نفسہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر کیسے جان سکتا ہے؟ حقیر کیسے ہم میں سے کوئی شخص اپنی جان کو، اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب سن لو، قال یرا امرا للہ علیہ فی مقال ثم لا یقول فی، اپنی جان کو حقیر وہ شخص سمجھتا ہے جو دیکھتا ہے بدی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھے اور اس شخص کو اللہ کا حکم بھی معلوم ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، اس کو روکنا میرا فرض ہے، یہ بھی معلوم ہو، اور پھر بھی چپ رہے، پھر بھی چپ رہے، خاموش رہے، اس کے لیے زبان اور عمل کا جہاد نہ کرے، اس کے خلاف نہ اٹھے، تو فرمایا جب وہ چپ رہے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا، اور اس کا کیا حشر ہوگا؟ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب وہ شخص حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، اے چپ رہنے والے، اے ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والے، اے گناہ کو دیکھ کر چپ رہنے والے، اللہ کے دین سے ہوتی ہوئی بغاوت کو دیکھ کر چپ رہنے والے، غریبوں پسے ہوئے، مستضعفین کمزوروں پر ظلم و جبر ہوتے ہوئے دیکھ کر، قوم کا خزانہ لٹتے ہوئے دیکھ کر، جھوٹ اور دجل و فریب ہوتے ہوئے دیکھ کر، اے چپ رہنے والے، تمہیں کس نے روکا تھا؟ ان معاملات میں تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ تم نے آواز بلند کیوں نہیں کی؟ اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اسے یہ فرمائیں گے کہ یہ فریضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ وہ شخص جواب دے گا کہ باری تعالیٰ مجھے پتا تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، مگر میں لوگوں سے ڈرتا تھا۔ وہ ظلم کرنے والے طاقتور تھے، مضبوط تھے، مجھے ان کا خوف تھا، اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا پھینک دو اس کو عذاب میں، دوزخ میں، اس سے کہے گا کیا ان کا خوف وہ زیادہ حقدار تھے خوف سے، مجھ سے بڑھ کر حقدار تھے؟ تجھے میرا خوف نہ تھا کہ میرے سامنے پیش ہونا، اور ان کا خوف تھا، یہ تجھے یاد نہ تھا کہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہونا ہے؟ کاش تو میرا خوف مقدم رکھتا ان ظالموں کے خوف سے۔ وہ ظالم کیا کر دیتے تمہارا؟ وہ کیا کر دیتے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ پاک فرمائے۔ اور پھر حضرت حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ حضرت جریر روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ ابن حبان میں،
کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، فرمایا کوئی شخص اگر ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسی قوم میں رہ رہا ہے جس میں گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کوئی شخص اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، اور پھر اگر وہ سارے لوگ مل جائیں، 1 کروڑ نمازی بن جائیں، اگر 1 کروڑ قیام کرنے والے بن جائیں، 1 کروڑ بولیے قیام کرنے والے بن جائیں، اور وہ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ حالات کو بدلنے پر طاقت رکھتے ہوں، اور پھر بھی نہ اٹھیں اور حالات کو نہ بدلیں، تو فرمایا الا اصابہم اللہ بعذاب من قبل ان یموتوا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کے مرنے سے پہلے انہیں اپنے عذاب کے اندر گیر لے، ان پر عذاب آئے، مرنے سے بھی پہلے عذاب آئے، اور عذاب سے وہی معاشرے بچیں گے جو موت سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں اور ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے امر کو نافذ کریں۔ حضرت حشیم روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھ لیں یہ اعتکاف ہے، میں کوئی سیاسی خطاب نہیں کر رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سیاست کی جگہ نہیں ہے، میں ایک لفظ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا سنا رہا ہوں، ایک جملہ اپنی طرف سے، آپ 5واں دن ہے 4تھا سن رہے ہیں، ایک جملہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، ایک جملہ بھی، فقط اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں، آیات قرآنی کا ترجمہ اور احادیث نبوی اور سنتوں کا ترجمہ، وہ پیغام جو معاشرے کے لوگوں کو پہنچایا نہیں گیا، لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ظلم کے خلاف اٹھنا یہ کوئی سیاسی کام ہے، نہیں، یہ کوئی سیاسی کام ہے نہیں، ظلم کے خلاف جب امام حسین اٹھے تھے تو وہ کوئی سیاستدان تھے، وقت کے امام حسین وہ کوئی سیاستدان تھے، ارے سیاستیں اور سلطنتیں حسین کے جوڑوں کی طول پر قربان تھی، وہ کروڑوں سلطنتوں کے مالک، اگر ایک ٹھوکر مار دیں حسین تو کروڑ یزید کی سلطنتیں ختم ہو جائیں۔ اور میں جب سب کو کہتا ہوں کہ بھائی بوڑھے جوان اور بیٹے بھی جائیں، حق کی سربلندی کے لیے اٹھیں، اور بہنیں بیٹیاں بھی جائیں، یہ سنت حسین ہے، جب امام حسین جاتے ہیں حق کا کو سر بلند کرنے اور ظلم کا راستہ روکنے کے لیے، تو سیدہ زینب سے لے کر سیدہ سکینہ تک، اور امام زین العابدین سے لے کر علی اکبر و علی اصغر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، یہ شیوا ہے تاجدار کائنات کا، خاندان نبوت کا، صحابہ کرام کا، اس لیے کہ یہ ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، مرد سے بھی اور عورت سے بھی، جوان سے بھی اور بوڑھے سے بھی، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے ظلم ہوتا رہا، گھر میں بیٹھ کر چولہے پر تو برا بھلا کہتے تھے، مگر باہر نکل کے اس ظلم کے خاتمے کے لیے میرے حکم کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا تو جس قوم میں گناہ ہو رہے ہوں، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، ثم یقدرون علی ان یغیروا ثم لا یغیروا، ان کے پاس اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو طاقت بن جائے، وہ ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اگر 1 کروڑ نمازی ہو جائیں اور وہ قیام کریں تو بولیے شیطان بھاگے گا یا نہیں؟ اگر اتنی بڑی نماز کھڑی ہو جائے، اتنی بڑی جماعت با جماعت نماز اگر اتنی بڑی کھڑی ہو جائے جس میں کروڑ نمازی قیام کر رہے ہوں، بچے گا شیطان؟ شیطان اپنے چیلوں سمیت نکل جائیں گے۔ فرمایا الا یوشک ان یعمہم اللہ منہ بعقاب، اگر ظلم کے خاتمے کے لیے اور گناہوں کے نظام کو
ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے تو عنقریب اللہ پاک اس پوری قوم کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے آئے۔ یہ حدیث آقا علیہ السلام کی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یعذب العامة بعمل الخاصہ۔ بڑی خاص حدیث ہے، بہت خاص۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی معاشرے کے بڑے لوگ اگر گناہ کریں، یہ بات بڑی سننے والی، وڈیرے گناہ کریں، سردار گناہ کریں، طاقتور لوگ گناہ کریں، جاگیردار، سرمایہ دار، لیڈر، وزراء، اگر ایسے بڑے لوگ، عیاش لوگ گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کے گناہوں کے باعث عوام الناس کو عذاب نہیں دیتا۔ ذرا یہ پہلا جملہ، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ اور میں اگر بڑے لوگ معاشرے کے گناہ کریں تو ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ عام غریب لوگوں کو، بولیے، عام غریب عورتوں مردوں لوگوں کو نہیں دیتا، جن کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، جن کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، جن کے پاس بل ادا کرنے کا پیسہ نہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں، جن کے بچوں کو فیس دینے کے پیسے نہیں، جو نہ تعلیم دلوا سکیں، نہ روزگار پا سکیں، اسلام نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا یہ فرض اس وقت تک ہے جب تک پھر تم قوت بازو سے ان گناہ اور ظلم کرنے والوں کو ظلم سے پھیر نہ لو، جب تک حالات کو بدل نہ دو، آرام سے بیٹھنا تمہارا اسی طرح گناہ ہوگا جیسے گناہ کرنے والوں کا اپنا جرم۔ یہ ذمہ داری آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور پہلی حدیث بھی مسند احمد، سنن ابی داؤد اور ترمذی میں فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحقر احدکم نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی جان کو حقیر نہ سمجھے، مت سمجھو کہ آپ حقیر ہیں، آپ کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کے کسی ملک کی ایک مثال دے دیں، کسی ایک ملک کی جہاں امیروں کی ضرورت ہو انقلاب، بولیے۔ انقلاب تاریخ میں کبھی امیروں کی ضرورت نہیں رہا، انقلاب وڈیروں کی ضرورت نہ تھا نہ ہے، جاگیرداروں کی ضرورت نہ تھا نہ ہے، ظالموں طاقتوروں کی ضرورت کبھی نہ تھا نہ ہے۔ ہر پیغمبر جب دعوت انقلاب لے کے اٹھا تو قرآن کو پڑھیے، وقال الملأ الذین کفروا، اس سوسائٹی کے وڈیروں نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، سوسائٹی کے سردار اس کے خلاف جمع ہو گئے، سوسائٹی کے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار جمع ہو گئے۔ کبھی بھی کسی پیغمبر کی دعوت پر وقت کے فرعون نے لبیک نہیں کہا، وقت کے قارون نے لبیک نہیں کہا، وقت کے حامان نے لبیک نہیں کہا، اور کبھی حسین کی دعوت پر وقت کے یزید نے لبیک نہیں کہا۔ وہی جو لوگ طاقتور ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وڈیرے ہیں، جن کے ہاتھ میں مال و دولت ہے، لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، خون سے کھیلتے ہیں، ان کی تو پانچوں کی میں ہے، ان کا تو کچھ بگڑا نہیں۔ وہ انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالے؟ تبدیلی انقلاب ان کی ضرورت نہ تھی، یہ ہمیشہ غریبوں کی ضرورت تھی، کمزوروں کی ضرورت تھی، محتاجوں کی ضرورت تھی، یتیموں کی ضرورت تھی، غلاموں کی ضرورت تھی، ہمیشہ کمزوروں کی ضرورت رہی انقلاب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنی جان کو ہلکا نہ جانا کرو کہ ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، مزدور ہیں،
محنت کش ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ہم طاقتور لوگ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اپنے آپ کو حقیر، کمزور اور ہلکا نہ سمجھو، تم ہی طاقتور ہو، تم ہی طاقتور ہو۔ قرآن تمہیں طاقت دینا چاہتا ہے۔ انقلاب مستضعفین کی ضرورت ہے، مستضعفین جہاد، تم طاقتور بنو۔ آقا نے فرمایا کمزور نہ سمجھو۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ کیف یحقر احدنا نفسہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر کیسے جان سکتا ہے؟ حقیر، ہم میں سے کوئی شخص اپنی جان کو، اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب سن لو، قال یرا امرا للہ علیہ فیہ مقال ثم لا یقول فیہ، اپنی جان کو حقیر وہ شخص سمجھتا ہے جو دیکھتا ہے بدی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھے اور اس شخص کو اللہ کا حکم بھی معلوم ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، اس کو روکنا میرا فرض ہے، یہ بھی معلوم ہو، اور پھر بھی چپ رہے، پھر بھی چپ رہے، خاموش رہے، اس کے لیے زبان اور عمل کا جہاد نہ کرے، اس کے خلاف نہ اٹھے، تو فرمایا جب وہ چپ رہے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا، اور اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو یقول اللہ لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب وہ شخص حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، اے چپ رہنے والے، اے ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والے، اے گناہ کو دیکھ کر چپ رہنے والے، اللہ کے دین سے ہوتی ہوئی بغاوت کو دیکھ کر چپ رہنے والے، غریبوں پسے ہوئے، مستضعفین کمزوروں پر ظلم و جبر ہوتے ہوئے دیکھ کر، قوم کا خزانہ لٹتے ہوئے دیکھ کر، جھوٹ اور دجل و فریب ہوتے ہوئے دیکھ کر، اے چپ رہنے والے، تمہیں کس نے روکا تھا؟ ان معاملات میں تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ تم نے آواز بلند کیوں نہیں کی؟ اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اسے یہ فرمائیں گے کہ یہ فریضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ وہ شخص جواب دے گا کہ باری تعالیٰ مجھے پتا تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، مگر میں لوگوں سے ڈرتا تھا۔ وہ ظلم کرنے والے طاقتور تھے، مضبوط تھے، مجھے ان کا خوف تھا، اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا پھینک دو اس کو عذاب میں، دوزخ میں، اس سے کہے گا کیا ان کا خوف وہ زیادہ حقدار تھے خوف سے، مجھ سے بڑھ کر حقدار تھے؟ تجھے میرا خوف نہ تھا کہ میرے سامنے پیش ہونا، اور ان کا خوف تھا، یہ تجھے یاد نہ تھا کہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہونا ہے؟ کاش تم میرا خوف مقدم رکھتا ان ظالموں کے خوف۔ ظالم کیا کرتے تھے تمہارا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ پاک فرمائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ حضرت شریف روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ ابن حبان، ابن آقا علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا یقول ما من رجل یکون فی قوم یؤمل فیہم بالمعاصی، فرمایا کوئی شخص اگر ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جس میں گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کوئی شخص اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، یقدرون علی ان یغیروا علیہ، پھر اگر وہ سارے لوگ مل جائیں، 1 کروڑ نمازی بن جائیں، اگر 1 کروڑ قیام کرنے والے بن جائیں، 1 کروڑ بولیے قیام کرنے والے بن جائیں، اور وہ کھڑے ہوں اور وہ حالات کو بدلنے پر طاقت رکھتے ہوں، اور پھر بھی نہ اٹھیں اور حالات کو نہ بدلیں، تو فرمایا اصابہ اللہ
اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کے مرنے سے پہلے انہیں اپنے عذاب کے اندر لے مرنے سے بھی پہلے عذاب آئے گا. عذاب سے وہی معاشرے بچیں گے جو موت سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں. ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے امر کو نافذ کریں. حضرت حسین روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھ لیں یہ اعتکاف ہے. میں کوئی سیاسی خطاب نہیں کر رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سیاست کی جگہ نہیں ہے. میں ایک لفظ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا سنا رہا ہوں. ایک جملہ اپنی طرف سے آپ 5واں دن ہے چوتھا سن رہے ہیں. ایک جملہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. ایک جملہ فقط اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا. آیات قرآنی کا ترجمہ اور حدیث نبوی اور سنتوں کا ترجمہ. وہ پیغام جو معاشرے کے لوگوں کو پہنچایا نہیں گیا. لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید ظلم کے خلاف اٹھنا یہ کوئی سیاسی کام ہے. نہیں, یہ کوئی سیاسی کام نہیں. ظلم کے خلاف جب امام حسین اٹھے تھے وہ کوئی سیاستدان تھے. وہ کوئی سیاستدان تھے. ارے سیاستیں اور سلطنتیں حسین کے جوڑوں کی خون پر قربان تھی. وہ کروڑوں سلطنتوں کے مالک. اگر ایک ٹھوکر مار دیں حسین تو کروڑ یزید کی سلطنت. اور میں جب سب کو کہتا ہوں کہ بھائی پورے جوان اور بیٹے بھی جائیں حق کی سربلندی کے لیے اٹھیں اور بہنیں بیٹیاں بھی جائیں. یہ سنت حسین ہے. جب امام حسین جاتے ہیں حق کا سر بلند کرنے اور ظلم کا راستہ روکنے کے لیے تو سیدہ زینب سے لے کر سیدہ سکینہ تک, زین العابدین سے لے کر علی اکبر و علی اصغر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ شیوا ہے تاجدار کائنات کا, خاندان نبوت کا, صحابہ کرام کا. اس لیے کہ یہ ہر ایک کا فرض ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا, مرد سے بھی اور عورت سے بھی, جوان سے بھی اور بوڑھے سے بھی. ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے ظلم ہوتا رہا. گھر میں بیٹھ کر چولہے پر تو برا بھلا کہتے تھے مگر باہر نکل کے اس ظلم کے خاتمے کے لیے میرے حکم کو آگے بڑھانے کے لیے فرمایا تو جس قوم میں گناہ ہو رہے ہو, ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, ان کے پاس اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو طاقت بن جائے وہ ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اگر 1 کروڑ نمازی ہو جائیں اور وہ قیام کریں تو وہ یہ شیطان بھاگے گا یا نہیں. اتنی بڑی نماز نماز اگر اتنی بڑی کھڑی ہو جائے اس میں کروڑ نمازی قیام کر رہے ہوں بچے کا شیطان. شیطان اپنے جیلوں سمیت نکل جائیں گے. فرمایا اگر ظلم کے خاتمے کے لیے اور گناہوں کے نظام کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے تو عنقریب اللہ پاک اس پوری قوم کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے. یہ حدیث آقا اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا اسلام فرمایا ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة. بہت خاص آقا اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی معاشرے کے بڑے لوگ اگر گناہ کریں بات بڑی سننے والے وڈیرے گناہ طاقتور لوگ گناہ کریں, جاگیردار, سرمایہ دار, لیڈر, وزراء, اگر ایسے بڑے لوگ عیاش لوگ گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کے گناہوں کے باعث عوام الناس کو عذاب نہیں دیتا. یہ
پہلا جملہ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، یہ پہلا جملہ ہے۔ بڑے لوگ معاشرے کے گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ عام غریب لوگوں کو، بولیے، عام غریب عورتوں مردوں لوگوں کو نہیں دیتا، جن کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، جن کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، جن کے پاس بل ادا کرنے کا پیسہ نہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں، جن کے بچوں کو فیس دینے کے پیسے نہیں، جو نہ تعلیم دلوا سکے، نہ روزگار پا سکے، نہ تعلیم لے کے ان کو کوئی نوکری مل سکے، نہ عزت پا سکے، نہ جان بچا سکے، نہ مال بچا سکے، یہ وہ غریب کروڑوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور اسلام نے فرمایا کہ بڑے لوگوں کے، لیڈروں کے گناہوں کا عذاب اور سزا اللہ غریب عامت الناس کو، عوام کو نہیں دیتا، مگر کب دیتا ہے وہ سنیے۔ فرمایا حتی یرب المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون علی ان ینکروا فلا ینکروا، مگر تب دیتا ہے عوام کو عذاب کہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے کھلا ظلم ہو رہا ہو، کھلی زیادتی ہو رہی ہو، کھلی ناانصافی ہو رہی ہو، کھلی شراب چل رہی ہو، کھلی بدکاریاں ہو رہی ہو، کھلی لوٹ مار ہو رہی ہو، خیانت ہو رہی ہو ان کی آنکھوں کے سامنے معاشرے میں، اور اگر یہ جمع ہو جائیں، قادرون جمع کرنے والے جمع ہو جائیں تو اس نظام کو بدل سکتے ہیں، اس بدی کو مٹا سکتے ہیں، اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، مگر فلا ینکروا، نہ جمع ہوتے ہیں نہ بدی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ بدی کے خاتمے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا عذاب بھی عوام کو دے دے گا۔ عوام کو جو عذاب ملے گا وہ گناہ کرنے کا نہیں، بلکہ بڑوں کے ظلم کو نہ روکنے کا۔ اگر اکٹھے ہو جاتے تو مل کر اتنی بڑی طاقت بن جاتی کہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کر کیونکہ انہوں نے یہ فرض ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ، پھر جب اللہ عذاب اتارتا ہے پھر خاص بھی رگڑے جاتے ہیں اور عوام بھی رگڑے جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کسی کو نہیں چھوڑتا، عذاب سب کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے سنتے تھے اور ائمہ اہل بیت سے سنتے تھے، آقا علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات ہر ایک کی زبان میں تھی، اور وہ کیا؟ ان اللہ تبارک و تعالی لا يعذب العامة بذنب خاصہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بڑے لوگوں اور خاص لوگوں کے گناہوں کا عذاب اور ان کے جرائم کا عذاب اور سزا عوام کو نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے تو صرف اس شرط پہ دیتا ہے بلا کہ اذا حمل المنکر جہارا استحق العقوبۃ کلہم، جب معاشرے میں کھلے بندوں سے زیادتی ظلم اور گناہ ہونے لگے، کھلے بندوں ظلم ہونے لگے اور وہ دیکھ رہے ہوں اور وہ اکٹھے ہو کر طاقت نہ بنے اور اس کو نہ روکے، تو اللہ تعالیٰ کے ساروں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتا، ساروں کو مبتلا کر دیتا عذاب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی قوم کی تقدیر خود نہیں بدلتی، تو چند چیزیں خلاصتاً طے ہوئی۔ ایک تو یہ کہ زندگی میں پہلے نیکی کو نافذ کرو اور اپنی زندگی سے پہلے بدی کو مٹاؤ۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو عمل کرنے والے بنو، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے بنو، عبادات میں حضور کا طریقہ اپناؤ، معاملات کا طریقہ اپناؤ۔ کل سے انشاءاللہ معاملات اور اخلاق اور سوسائٹی کے حقوق کا بیان شروع ہوگا۔ کل سے اخلاق اور معاملات کی ذمہ داریاں، گھر کی کیا ذمہ داریاں پوری کرو، لوگوں کے ساتھ حقوق ان کے کیا کس طرح ادا کرو، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، خونی ریتوں کے کیا ہیں، سوسائٹی کے کیا ہیں، غریب کے کیا ہیں، مسکین کے کیا ہیں، پڑوسی کے کیا ہیں، مسافر کے کیا ہیں، دوست کے کیا ہیں، ہر شے کو پہچانو، اور اللہ کے رسول نے جو طرز زندگی دیا ہے اس پوری طرز زندگی کو اپنا لو۔
اس اعتکاف میں آنا یہ تربیت گاہ بھی ہے، یہ خلوت گاہ بھی ہے، یہ عبادت گاہ بھی ہے، یہ ذکر گاہ بھی ہے، یہ محبت گاہ بھی ہے، یہ معرفت گاہ بھی ہے۔ تربیت دے کے جاؤ، زندگیاں بدل کے جاؤ، اور جب آپ اپنی زندگی بدلیں گے آپ میں سے ہر شخص کے اندر ایمان کا اتنا نور آ جائے گا، اللہ پہ توکل و یقین کی اتنی طاقت آ جائے گا کہ ایک شخص 10 پر تو کیا 100 پر بھی باری ہو جائے گا۔ ایمان کی طاقت والے کے سامنے بے ایمان شخص نہیں رک سکتا، امانت دار کے سامنے بددیانت اور خائن نہیں روک سکتا، اللہ رسول کو اپنی جان و مال بیچ دینے والے کے سامنے جان و مال کی خاطر ڈرنے والا نہیں روک سکتا۔ آپ اللہ سے سودا کرو اور ایمان کو طاقتور بناؤ، ایمان آپ کو اتنا طاقتور بنا دے گا انشاءاللہ ایک شخص 10 دنیا سو پہ مارے گا، اور یہ قوت سجدہ ریزیوں سے آئے گی۔ رات کے اندھیروں میں اللہ کے روح سجدے کرو، اللہ کی کتاب اور اس کے کلام کی تلاوت کرو، آپ کی آنکھیں مولا کی محبت میں کچھ بھیگی ہوں، دل اللہ کی یاد میں ڈوبے، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اخلاق صالح ہوں، حقوق ادا کریں، تو جب پوری زندگی دین اور ایمان میں ڈل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ نے معروف اپنی زندگی میں نافذ کر دیا اور منکر بدی کو زندگی سے نکال دیا، پھر آپ طاقتور ہو کر سوسائٹی کی طرف نکلیں گے اور سوسائٹی میں خیر کو طاقتور کرنے اور شر اور بدی کو مٹانے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ اللہ کی مدد ان سے پھر آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ راستہ ہے، اور یہ اگر آپ نے نہ اپنایا تو میں آپ کو وہ حدیث نبوی سنا چکا ہوں پچھلی راتوں میں کہ وہ وقت آ جائے گا جب دروازے بند کر دیے جائیں گے، جب تم دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم، کہ تمہارے لیے دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ صالحین اللہ والے بھی دعا کریں گے تو اللہ قوم کے حق میں اللہ والوں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا، کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے برائی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ مومن کبھی بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں نہ اپنی سوسائٹی میں۔ اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ پہ کرم فرمائے، ہمیں دین و ایمان پر استقامت عطا کرے، اور ہمارے اندر ایمان کا نور اور تقویٰ کی طاقت اور زیادہ بیش از بیش اضافہ فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سعادتوں اور اللہ رب العزت کی رضا اور عطا سے ہمارا معروف ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ تو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔
اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے۔ بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی اطاعت میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں. عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں. تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی. کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو. خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اللہ
مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور فرشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے اور وہ ان میں ابد الآباد رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔
اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کی شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره كره الكافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون۔ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔